لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمعہ کی بنسبت یہاں جمع فرمایا اور کہنے اور سننے کی توفیق بخشی۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ جو ہوتا ہے وہ محرم کا ہوتا ہے، اور سب سے اخیر والا مہینہ ذو الحجہ کا ہوتا ہے، جس میں قربانی ہوتا ہے۔ اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دو بابرکت مہینوں کے بیچ میں لایا ہے۔ اس سے پہلا مہینہ بھی رجب کا جو گزرا وہ بھی بہت ہی عظمت والا، یہ اشہر حرم میں سے رجب کا مہینہ تھا، جس میں زمانہ ظاہریت میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اس مہینے میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دو مقدس مہینے کے بیچ میں لایا ہے۔ اس سے پہلے رجب کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں یہی نبی کے ذریعے سے حکم دلوایا ہے کہ ہم ابھی سے رمضان المبارک کے تیاری میں لگ جائیں۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے ایک مقدمہ ہے۔ مقدمہ اس چیز کو کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر عوام کے لحاظ سے عوامی لفظ میں کہ اگر کوئی شادی بیاہ ہو رہا ہو، شادی بیاہ جو ہوتا ہے کتنا دھوم دھام سے لوگ کرتے ہیں،
اور جب کسی کے یہاں بارات جا رہی ہو تو اگر اس شخص کو معلوم ہو جائے کہ بارات فلاں جگہ آ چکی ہے تو اب وہ کس اعتبار سے کس طریقے سے اس کی تیاری میں لگ جائے گا. اسی طرح اللہ نے یہ مہینہ ہمارے لیے مقدمہ کے طور پر تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ایسے تو ہر ایک کا استقبال الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے. دنیا میں کسی نیتا کا یا کوئی سیاستدان کا جو استقبال ہوتا ہے اس کے لحاظ سے استقبال ہوتا ہے. اس کا جو استقبال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے پھول کا مالا پہنایا جائے, اس کے آنے پر نعرہ لگایا جائے, اس کے آنے پر تالیاں بجایا جائے. وہ ان کے لحاظ سے استقبال ہے. لیکن ایک استقبال اپنے کیا بولتے ہیں وہ اپنے گھر میں جو مہمان آتا ہے اس کا بھی استقبال ہوتا ہے. لیکن اس کے استقبال میں اور اس کے استقبال میں بہت ہی فرق ہے. داماد کا بھی استقبال ہوتا ہے, اس کی بھی عزت کی جاتی ہے, لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ داماد کے استقبال میں تالی بجایا جائے یا پھول کا مالا پہنایا جائے یا نعرہ لگایا جائے. ایسا نہیں کہ اس کا استقبال نہیں ہوتا, اس کی عزت نہیں ہوتی, اس کا بھی ہوتا ہے, لیکن ہر ایک کا طریقہ الگ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے, رمضان المبارک کی تیاری کے لیے, تاکہ ہم اسی مہینے سے رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جائیں. اور اس مہینے کا خاص عمل یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. یہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. اور انہی کے ایک منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس مہینے میں اتنا کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اتنے اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو اس وقت میں روزے سے رہوں, اس وقت میں روزے سے رہوں. اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پورے ایک سال کا جو بھی معاملہ ہے, جو بھی اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے, اگر ہم نے کسی غریب پر ظلم کیا ہے, اگر ہم کسی ناحق کو ستایا ہے, یا ہم کسی کو مارے ہیں, یا ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے, یا ہم نے کسی غریب مسلمان کو بے ضرورت تھپڑ مارا ہے, یا کسی کو گالی دیا ہے, یا کسی کا پیسہ ہم نے ناحق چھین لیا ہے, یہ تمام چیزیں اس مہینے میں پیش کی جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب یہ اعمال پیش کیے جائے اس وقت میں اللہ کے دربار میں ہمارا نامہ اعمال اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں. اور دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی ایسے مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، کسی حاکم کے پاس اس کا فیصلہ لے گیا اور اس نے دیکھا کہ جس کا فیصلہ کرنا ہے وہ بیچارہ کئی دنوں سے فاقے سے ہے، بیچارہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، جیل میں بند ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے اور بیچارہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، تو اس وکیل کو بھی، اس کرمچاری کو بھی اس شخص کے اوپر ترس آ جاتا ہے اور وہ بھی اس کے معاملے میں سہولت دے دیتا ہے، وہ بھی اس کے معاملے میں جو سختی کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی نامہ اعمال اسی حالت میں پیش کیا جائے کہ میں اللہ کے سامنے بھوکا پیاسا رہوں، میں اللہ کے سامنے فاقے سے رہوں. حالانکہ یہ راز کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ورنہ کسی نے نہیں بتایا. یہ اللہ کے نبی کی صدقے طفیل میں ہمیں راز کی باتیں مل گیا کہ اس مہینے میں بندے کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، ورنہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں اس مہینے میں نامہ اعمال پیش کیا جائے گا یا نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ ہے کہ ہمیں یہ بات راز کی باتیں معلوم ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 جان سے قربان کروڑوں صلاۃ و سلام ہو کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے صحابہ تم اس مہینے میں روزے رکھو، تم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھو اس لیے کہ تمہارے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. یہ نہیں فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، اپنے اوپر کہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا نامہ اعمال جب پیش کیا جائے اس وقت میں بھوکا پیاسا رہوں. صحابہ سے نہیں کہا. جب نبی کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں، نبی کے نامہ اعمال میں شک ہے، نبی کے نامہ اعمال میں کوئی برائی ہوگا، نبی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، نبی کسی کو ستایا ہوگا، نہیں. نبی کے نامہ اعمال میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ غریب کی مدد کر رہے ہیں، غریب کے اوپر امداد کر رہے ہیں، اور ہر نیکی نبی کے نامہ اعمال میں ہوگا. نبی کے خلاف لوگ سازشیں کر رہے ہیں، فلاں قبیلے والے مارنے کی سازش کر رہے ہیں، فلاں قبیلے والے آپ کو مٹانے کی سازش کر رہے ہیں، پھر بھی سب کو آپ معاف کر دے رہے ہیں. یہ آپ کے نامہ اعمال میں ہوگا. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں کل جب ہمارا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے اس وقت میں بھوکا پیاسا رہوں. اس لیے کہ جیسا اللہ کی شان ہے اس حساب سے ہم نے عبادت نہیں کی. جب نبی کہہ رہے ہیں کہ جیسا عبادت کرنا تھا اللہ کے شان کے مطابق، اللہ وراء الورا ہے، اللہ کی شان کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم بھی عبادت نہیں کر پاتے. اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں بھوکا پیاسا ہمارے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے. آج لوگ عبادت کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ کا عبادت قبول ہو رہا ہے یہ بھی معلوم ہے، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی قبول ہو رہا ہے یا نہیں اس کی بھی کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن جب نبی کہہ رہے ہیں جیسا اللہ کی شان ہے اس حساب سے ہم عبادت نہیں کر پائیں گے. اس کے اوپر نبی جب یہ دعا کر رہے ہیں تو عام لوگوں کی کیا مجال،
کہ کہے کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہم عبادت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، ہم فلاں صدقہ کی وجہ سے، ہم فلاں کام کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسا اللہ کی شان ہے اس حساب سے ہم عبادت نہیں کرتے۔ ہماری عبادت ایسی ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے یہی لاکھ و لاکھ ہے، ورنہ اللہ اس سے رد کر دے تو پھر بھی اللہ کے شان کے مطابق حق ہے کہ اللہ اس سے رد کر دے۔ اس لیے کہ آج ہمارا جو عبادت ہے برائے نام ہے، ہم عبادت جو کر رہے ہیں ہمارے عبادت کے اندر اخلاص بھی نہیں ہے، ہم عبادت جو کر رہے ہیں صرف نام کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے یا اپنا شہرت کمانے کے لیے یا کسی کے اوپر حکومت جمانے کے لیے، تو ایسا عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، صرف اخیر کے 2 یا 1 دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس مہینے کی 29-30 تاریخ کا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، تاکہ اسی مہینے سے عادت بن جائے، روزہ رکھنے کی ایک عادت ہو جائے، سحری کرنے کی عادت ہو جائے، پھر رمضان کے مہینے میں کوئی دشواری نہ آئے۔ لیکن اللہ نے ہمارے لیے یہ راز کی باتیں نبی کے ذریعے سے معلوم کرا دیا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی مہینے میں یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کا کہاں انتقال ہوگا، کس کی موت کس حالت میں ہوگی، کہاں ہوگی، یہ تمام کے تمام یہ اللہ تعالیٰ اسی مہینے میں حضرت اجرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ جان نکالنے والے فرشتے کے سپرد اسی مہینے میں کر دیا جاتا ہے کہ اس سال میں کتنے لوگوں کی موت ہوگی، یہ تمام اعمال اسی مہینے میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تب ہمیں جب یہ راز کی باتیں معلوم ہو گئی تو ایک مہینہ ہم ایسے گزارے کہ ہمارے نامہ اعمال میں جب فرشتے آئے روح نکالنے کے لیے تو کہے کہ فلاں شخص بھوکا ہے، فلاں شخص اللہ کے لیے پیاسا ہے، تاکہ اس کو بھی اللہ کی طرف سے حکم مل جائے کہ اے اللہ کہہ دے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا پیاسا ہے، اس سے تکلیف نہ دینا۔ سہولت کے ساتھ موت کی جو سختی ہوتی ہے وہ سختی بہت ہی بھیانک ہوتی ہے، موت کی سختی انسان کے لیے بہت ہی سخت ہے، اس لیے موت کی سختی سے بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ اس لیے کہ موت بہرحال ہر صورت میں آنا ہے، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، خواہ کتنا ہی امیر ہو، کتنا ہی غریب ہو، ہر شخص کو موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکھنا ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے، موت ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے ہوگی۔ جب آپ کا وقت پورا ہو گیا وہ آپ کو مہلت نہیں دے گا، آپ کو کوئی وقت نہیں دے گا۔ جب ٹائم پورا ہو گیا تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو مہلت نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں موت سے پہلے ہی موت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی انسان جانتا ہے کہ فلاں شخص بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی لاغر ہے، اگر اس کو کہیں بلانا ضروری ہو تو بلانے والے یہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھے طریقے سے جانا،
اسے تکلیف نہ دینا، اس سے اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ میرے پاس لاؤ، اس لیے کہ وہ بیچارہ کمزور ہے، بھوکا ہے، اس لیے اسے آسانی کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ تو کل قیامت میں بھی اگر ہماری حالت بھی یہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو یہ حکم دے دیں گے کہ اے فرشتے، تم میرے بندے کو، اس کے روح کو آسانی کے ساتھ، اس کے روح میں جو تکلیف ہے اس تکلیف کو ختم کر کے آسانی کے ساتھ اس کے روح کو نکال کر میرے پاس آؤ۔ یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راز کی بتائی ہے، اور جب کل قیامت میں بندے کہیں گے کہ اے اللہ، جب ہم دنیا میں تو ہم نے اتنا گناہ کیا تھا، ہم اتنے برائی کے کام کیے تھے، لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے بندے ہیں، اللہ نے کہا کہ ہمارے فلاں بندے کے نامہ اعمال سے برائی کو ختم کر دو، مٹا دو، تو ہم نے مٹا دیا۔ اللہ نے کہا کہ نیکی لکھ دو، تو ہم نے نیکی لکھ دیا۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے بندے ہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ لکھ دو تو ہم نے لکھ دیا، اللہ نے کہا کہ مٹا دو تو ہم نے مٹا دیا۔ ہم تو اپنی طرف سے آپ پر ظلم نہیں کیے ہیں، نہ ہم نے بڑھا کر لکھا ہے، بلکہ جب تم نے اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا تھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ کو مٹوا دیے تھے، اور اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی۔ تو یہ مفتی کمائی ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو اس مہینے میں اگر قضائے عمری باقی ہے، اگر کبھی انہوں نے روزہ چھوڑا ہے تو خاص طور پر اس مہینے میں روزے رکھے، یہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے، اور اگر یا سفر کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تو وہ اس مہینے میں روزہ رکھے، یا کسی عورت کو بچے کی ولادت کی وجہ سے یا حیض آنے کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے، وہ عورت بھی اسی مہینے میں رکھے، تاکہ ہمارا بھی شمار اللہ کے یہاں روزہ داروں میں ہو، تاکہ جب ہمارا نامہ اعمال اللہ تیار کرے پورے مہینے کا کہ اس میں ہمارا جب لکھا جائے اس وقت ہم روزے سے رہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک سہولت والا معاملہ فرما دیا۔ اور اسی طرح دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم اسی مہینے سے رمضان کے لیے تیاری کریں۔ اب رمضان کے لیے تیاری کیا ہے؟ یہ تیاری نہیں کہ ہم رمضان کے لیے سامان خرید کر رکھ دیں، یا ہم رمضان کے لیے کپڑے بنا لیں، یا رمضان کے جو ضرورت کا سامان ہے وہ خرید کر رکھ لیں۔ یہ تیاری نہیں ہے۔ رمضان کے لیے تیاری یہ ہے کہ ہم روزہ ابھی سے رکھنا شروع کر دیں، ابھی سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، ابھی سے ہم نماز کی پابندی کریں، ابھی سے ہم نوافل پڑھیں، ہم جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، ابھی سے عادت ڈالیں، تاکہ ہم جب رمضان ہمارے سامنے آ جائے اس وقت تمام وقت جب ہمارے اندر عادت ہوگی تو ہم رمضان میں صحیح طریقے پر رمضان کو گزاریں گے۔ ہم اگر ابھی عادت نہیں ہوگی تو ہم رمضان کو بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں گزار پاتے، اس لیے ابھی سے رمضان کی تیاری میں لگ جائے۔ ابھی سے اگر ہم تیاری میں لگ جائیں گے تو ہمارے لیے رمضان گزارنا آسان ہو جائے گا۔
اس لیے جو شخص رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس دن تو اسے کچھ نہیں لگتا، روزہ احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی دوسرا تیسرا دن گزرنے لگتا ہے تو اسے روزہ احساس ہونے لگتا ہے۔ اگر ہمیں عادت ہو جائے، اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو عادت نہ ہونے کی وجہ سے یا مشکل لگنے کی وجہ سے سحری بھی نہیں کرتے، بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو سحری کرنا سنت ہے، یہ سحری کے وقت میں اٹھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اگر ہم عادت ابھی سے بنا لیں گے تو ہمارے لیے سحری میں اٹھنا، سحری کرنا یہ سب آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم ابھی سے اس پر عادت نہیں ڈالیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بھی ایسے تو رجب کے چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ ہمیں رمضان المبارک سے پہلے جو 2 مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ اب برکت کیا چیز ہے؟ برکت یہ ہے کہ اللہ ہمارے عمر کو دراز فرما، اے اللہ ہمیں کوئی ایسی بیماری لاحق نہ کر کہ ہم ہسپتال میں رہے، یا کہیں کوئی ایسی مجبوری نہ ہو جائے کہ ہم روزہ نہ رکھ پائے۔ یہ برکت ہے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا، ہماری زندگی کو اتنا دراز کر دے کہ یہ مقدس مہینہ ہمارے زندگی میں حاصل ہو جائے۔ اس کی بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، بلکہ لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ ہواؤں کا مہینہ ہے، ہواؤں کا مہینہ ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ بادلوں کا۔ جیسے بارش ہوتی ہے اس سے پہلے ہوا ہوتی ہے، اس کے بعد بادل لگتے ہیں، تب جا کر بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے والا جو مہینہ گزرا ہے یہ ہواؤں کا مہینہ تھا، اور یہ مہینہ بادلوں کا ہے۔ اور جو رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا یہ برسنے کا مہینہ ہے، یہ رحمت نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ تو ہم اور آپ ایسے مقدس مہینے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، بلکہ ابھی سے ہم عادت ڈالیں، نماز کی خاص طور سے پابندی کریں۔ نماز اب تک ہم نے غفلت سے گزار دیا، اب انشاءاللہ یہی سے وعدہ کر دیا، یہی سے ہم اگر وعدہ پکا کر لیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ آج سے یہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن نماز کی تو پابندی کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ پورے دن تلاوت نہیں کر سکتے، آدھا گھنٹہ نکال لیں، 15 منٹ نکال لیں، یا قرآن کو کھول کر دیکھیں۔ نہیں پڑھنے آتا صرف قرآن کھول کر دیکھیں، یہ بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے۔ تو یہ ثواب کے کاموں سے ہم بہت ہی دور ہیں۔ بہت سارے لوگ مسلمان ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھایا ہوگا، کبھی قرآن اپنے ہاتھ پہ لیا بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے کتنا بدقسمتی ہے، کتنا افسوس کی بات ہے کہ جو قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، جو قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جو قرآن ہمارے لیے ہر موقع پر ہر جگہ ہمیں راستہ دکھانے والا ہے، اس قرآن کو ہم کبھی ہاتھ سے چھونا بھی گوارا نہیں۔
تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے سے ہمیں تیاری کرنے کی اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.